بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين وعلى أصحاب رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مالک کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے. اسی پر موت نصیب کرے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ہم سب کا حشر فرمائے. انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ خوشیاں کم نصیب ہوتی ہیں اور غموں اور دکھوں اور مصیبتوں سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے. اور خوشی مل جائے تو پھر یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ خوشی چھن نہ جائے. قرآن مجید نے ملی ہوئی خوشیوں کو دائمی رکھنے کے لیے کہ پھر وہ خوشیاں رہیں ایک ترکیب بتائی ہے. جب تمہیں کوئی خوشی ملے، کوئی نعمت ملے، کوئی انعام ملے، اگر تم چاہو کہ وہ انعام، وہ نعمت تمہارے پاس ہمیشہ رہے، وہ نعمت پھر چھینی نہ جائے، تو اس کا قرآن مجید نے ایک طریقہ بتایا ہے. ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے، میری طرف سے جب تم کو کوئی انعام ملے
تو اس وقت اپنی ذات پر مغرور ہونے کی بجائے یہ کہہ لیا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ جملے بولنے میں آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. جو اللہ کی چاہت ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. لا قوت الا باللہ، اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کے پاس کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے، مرضی اسی کی چلے گی. مجھے اگر کوئی خوشی مل گئی ہے تو یہ اس کا کرم اور اس کی مہربانی ہے. بندہ جب ما شاء اللہ کہتا ہے تو اپنی ذات کی نفی کرتا ہے کہ میرے پاس کوئی شے نہیں تھی، میرے اپنی کوئی کارکردگی نہیں تھی، میں کوئی اس قابل نہیں تھا کہ پروردگار مجھ پر میری طرف سے یعنی مجھے دیکھ کر مجھ پر اتنا کرم کرتا. نہیں، میں تو ایک اس کا عاجز سا بندہ ہوں، کوئی اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ میں اسے پیش کروں اور کہوں کہ اس کے بدلے میں مجھے یہ نعمت عطا فرما. میرے پاس تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. میں تو ایسی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا جیسی اس کو مطلوب اور اس کی پسند ہے، ایسا روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسا صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، ایسا حج نہیں کر سکتا، ایسا عمرہ نہیں کر سکتا. کوئی نیک عمل جیسا اسے چاہیے اس طرح کا میں نیک عمل نہیں کر سکتا جس پر وہ خوش ہو کے کہے کہ بندے تو نے بڑی کمال کی نماز پڑھی ہے لہذا تجھ کو یہ نعمت دیتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں تو اس قابل نہیں ہوں. کون ہوں میں؟ میری حیثیت کیا ہے؟ کہاں سے آیا ہوں؟ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا؟ میری کیا حیثیت تھی؟ میں کون تھا جس کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. اے انسان اپنا پرانا زمانہ یاد کر کہ جب تو کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، یعنی کوئی تیری ایسی کوئی حیثیت بھی نہیں تھی کہ جس کا کوئی ذکر کیا جاتا، کوئی قابل ذکر شے. قابل ذکر شے سمجھتے ہیں نا جی؟ بندہ جب کسی چیز کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے، کہتا چھوڑو جی وہ بھی کوئی قابل ذکر شے ہے. تو فرمایا کہ تو کوئی قابل ذکر شے تھا ہی نہیں کہ تیرا بھی کوئی ذکر ہوتا ہے جی. لم یکن شیئا مذکورا. کرم تو سارے میرے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. میں نے مخلوط نطفے سے، ایک باپ کی طرف سے، ایک ماں کی طرف سے، نطفۃ امشاج من نطفۃ امشاج. دیکھ میں نے مخلوق نطفے سے اپنی کمال قدرت اور کاریگری سے تجھے وجود بخشا ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا. اور آج تک سائنسدان نہیں سمجھ سکے کہ کانوں میں وہ کون سی شے ہے جس سے بندہ سن لیتا ہے. نہیں سمجھ سکے ہیں جی، آج تک نہیں سمجھ سکے. وہ اپنے حساب سے اس کا انالیسس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر مختلف قسم کی بے ترتیب سی کان کے اندر ہڈیاں ہیں، اس کے اوپر اس طرح کا ہال ہے، پھر آگے اس کا پورا انالیسس سائنسدانوں نے کیا ہے، بیالوجسٹوں نے، کہ کان کی ساخت کیا ہے، اوپر کیا ہے، اندر پھر کس طرح کی ہڈیاں ہیں. پھر اس کے آگے ڈرم ہے، باہر سے آواز آتی ہے، اس ڈرم کے ساتھ ٹکراتی ہے تو پھر یہ سنتا ہے. بھائی وہ کیا چیز ہے جس سے بندہ سن لیتا ہے؟ پھر آنکھیں، ارشاد فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا. یہ میری کاریگری ہے کہ میں نے تجھے سننے والا بنایا ہے، دیکھنے والا بنایا ہے. کن چیزوں سے تو دیکھتا ہے؟ کس چیز سے دیکھتا ہے؟
ہاں جی، اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں عجیب انسان ہے، ہڈیوں سے سنتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے، بوٹی سے بولتا ہے. ہاں جی، عجیب انسان ہے نا جی، ہڈیوں سے سنتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے اور بوٹی سے بولتا ہے. عجیب انسان. تو کمال سارے تو اسی کے ہیں. کیوں جی؟ کمال سارے تو اسی کے ہیں، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اس کی عطا ہے، اس کی مہربانی ہے. ہم بعض اوقات کوئی اچھا کام کر کے، نیک کام کر کے تو انسان جو ہے وہ مغرور ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے اللہ کے بندے ابھی تو نے نماز پڑھی نہیں تھی تو اس نے اتنے کرم کیے ہوئے پہلے سے. نماز تو بڑی دیر بعد پڑھنا شروع ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی، نماز تو بہت دیر بعد پڑھنا شروع ہوا ہے. جب تو نہیں نماز پڑھتا تھا پھر اس کے کرم دیکھنا کیا کیا کچھ کیا اس نے. ہاں جی، ابھی نماز تو فرض ہوئی بالغ ہونے کے بعد. کیوں بھائی؟ روزہ فرض ہوا بالغ ہونے کے بعد، اور زکوٰۃ فرض ہوئی پیسہ آنے کے بعد. ہاں جی، اور حج فرض ہوا اس کی استطاعت کے بعد. ابھی تو نے کوئی نماز شروع ہی نہیں کی تھی، نہ ابھی تو نے کوئی روزہ شروع کیا تھا، نہ کوئی زکوٰۃ صدقہ شروع کیا تھا، نہ ابھی تو نے کسی غریب کو کوئی دینا شروع کیا تھا، نہ ابھی تو نے کوئی حج عمرہ شروع کیا تھا. یہ سب کچھ شروع کرنے سے پہلے اس کے کرموں کا حساب تو دیکھنا. کتنے کرم اس کے، کتنی مہربانیاں، کتنی اس کی عنایتیں اور کتنے اس کے انعامات ہیں. ہے کوئی حد و شمار اس کا؟ ہے جی؟ تو نے کیا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسی شکل دے دی ہے؟ تو نے کیا پیش کیا تھا؟ کون سی عبادت اس کی بارگاہ میں پیش کی؟ یہ جو شکل ملی ہے، ہیں جی، یہ جو وجود ملا ہے، یہ ہاتھ پاؤں جو ملے ہیں، اسی لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. اسی لیے سمجھایا بندے تجھ پر ایک اپنے پرانے زمانے کو یاد کر جب تو کوئی قابل ذکر شے تھا ہی نہیں، کہیں تیرا ذکر ہی نہیں تھا. ہاں جی، پھر فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے مخلوط نطفے سے، مخلوط نطفۃ امشاج، نطفہ امشاج کہتے ہیں کہ ایک مرد کا نطفہ ہو اور ایک عورت کا نطفہ ہو، اس کو نطفہ امشاج کہتے ہیں. نطفہ امشاج سے ہم نے تیری تخلیق کی، اور جن کے نطفے سے تجھے بنایا ہے ان ہستیوں کا بھی تیرے بننے میں کوئی عمل دخل نہیں. وہ بھی میرا ہی کرم ہے، وہ بھی میرا ہی کرم ہے کہ میں نے دو وجودوں کو، ایک باپ کو ایک ماں کو، درمیان میں رکھ کے ان کو شان دی ہے. کام تو سارے پھر میرے ہی ہے، کام تو سارے پھر میرے ہی ہیں نا جی. انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ جو میرا کرتے پھرتے ہیں، میرا بیٹا میری بیٹی، ہاں جی، کرم تو سارے میرے ہی ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی کسی باپ کے بس میں ہے اس طرح کی شکل بنا لے؟ بولا نا جی، اس طرح کا وجود بنا لے، اس طرح کی ہڈیاں بنا لے، اس طرح کا گوشت آپ کو دے دے، اور جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز عطا کر دے. یہ کسی باپ کے بس میں ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہی بات تو سمجھائی ہے کہ جن کو درمیان میں رکھ کے میں نے کرم کیا ہے، اور ان کی دیکھ ذرا غور کر، وہ درمیان میں آئے ہیں، ان کا عمل دخل بھی کوئی نہیں، عمل دخل بھی کوئی، کاریگری میری ہے، کمال میرا ہے، قدرت میری ہے. لیکن اگر میں تجھے پھر ان کو درمیان میں رکھ کے ان کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں دیتا تو جس نے تجھے سارا بنایا ہے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ دیتا ہے اجازت؟ بھائی ماں باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتے، کس وجہ سے؟ کہ ان کو درمیان میں رکھا ہے. یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے، اف تک کہنے کی اجازت نہیں. ان کے سامنے اونچا نہیں بولنا، عاجزی کرنی ہے، ان کے سامنے بچ کے رہنا ہے، یہ کہا ہے. تو جس نے اتنے کرم کیے ہیں، اتنے انعامات دیے ہیں، اتنی مہربانیاں کی، اس کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟
تو ارشاد فرمایا کہ جو میں نعمت تجھے دوں، جو کرم میں تجھ پر کروں، اس کرم کے بعد جب تجھے سمجھ آ جائے کہ اس کا کرم ہوا ہے تو پھر یہ تو کہا کرنا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کے سوا کس کی طاقت ہے؟ کون ہے جس کی اتنی طاقت ہو؟ ہاں جی، تو یہ سارے یہ طریقہ بتایا، اور اگر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہ کہیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس چیز کو نظر لگ جاتی ہے۔ کیا لگ جاتی ہے؟ اپنے بیٹے کو دیکھو، بچے کو دیکھو، بیٹی کو دیکھو، گھر کو دیکھو، کاروبار اچھا چل رہا ہے تب دیکھو، دکان اچھی چل رہی ہے تب دیکھو، کسی آدمی کی صحت اچھی ہے تب دیکھو، ہے جی، اپنے اوپر اس کے کرم دیکھ کے کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے جی وہی ہوتا ہے، مشیت اسی کی ہے، سارے کام اسی کے ہیں، مہربانیاں اسی کی ہیں، کرم اسی کے ہیں، ہماری تو کوئی مرضی نہیں ہے۔ ہماری مرضی کیا ہے؟ ہماری مرضی کو تو وہ ایک منٹ کے اندر سمجھا دیتا ہے کہ تو بڑا سمجھدار بنا پھرتا ہے، تیری عقل کو میرے سے زیادہ کون جانتا ہے جی، بڑا عقل مند بنا پھرتا ہے، میرے سے زیادہ کون جانتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ یہ ملک پاکستان ہم کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر دیا ہے۔ کس طور پر دیا ہے؟ یہ نعمت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی کوئی فوج تھی؟ بولو جی، یعنی کوئی فوج تھی کہ جس فوج کو لے کر انہوں نے انگریزوں پر چڑھائی کر دی یا ہندوؤں پر چڑھائی کر دی؟ نہیں، کوئی فوج نہیں۔ تو اگر کسی بندے کی بات چیت کے بعد کوئی نعمت مل جائے تو انعام ہی ہے نا، انعام کے سوا کیا ہے؟ لڑائی نہیں کرنا پڑی، میدان جنگ میں نہیں اترنا پڑا ہے جی، اور ادھر ادھر سے بندے نہیں مروانے پڑے، تو اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کر دی۔ میں نے 27 رمضان المبارک کو یہ بات بتائی تھی، اور چونکہ یہ اگست جا رہا ہے اس لیے میں اس موضوع کو درمیان میں رکھ رہا ہوں۔ یہ نعمت ہے، اور ہم نے اس نعمت کو پا کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہا۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ہم نے اس میں مرضیاں اپنی چلائی ہیں، مرضیاں اپنی۔ ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو نعمت پروردگار تو نے دی ہے اس پر میری مرضی نہیں تیری مرضی چلے گی۔ ماشاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس پر میری مرضی نہیں چلے گی، تیری مرضی چلے گی۔ تو ہم نے اپنے پروردگار کی مرضی کو تو چلنے ہی نہیں دیا نا۔ جب سے یہ نعمت ملی اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، اور ورنہ یہ پوری دنیا کے اندر گولڈن سپیرو ہے، سونے کی چڑیا ہے، سارے موسم آپ کو میسر ہیں، ہر قسم کی نعمت، زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے، ہر طرح کی نعمت میسر ہے۔ اس کے باوجود نہ اہل اور نہ لائق ہیں ہم کہ ہم اس نعمتوں کے بدلے میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہہ سکے، کہ مرضی اللہ کی ہے، مشیت اس کی ہے، اس کا قانون اس ملک میں ہونا چاہیے، اس کی مرضی اس ملک پر چلنی چاہیے، اس کی مرضی کے مطابق یہ ملک چلے گا تو رہے گا، اور اگر اس کی مرضی کے بغیر اپنی مرضیاں چلائیں تو پھر بربادی آئے گی اور تباہی آئے گی، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہم جتنے مرضی سمجھدار ہیں، جتنے مرضی بڑے سیاستدان ہیں، جتنے مرضی بڑے علامہ ہیں، جتنے مرضی ہم عقل و دانش کے مالک ہیں، ملک تب بچے گا جب اس ملک پر اللہ کی مرضی چلے گی، اس کے بغیر نہیں۔ ظاہر ہے وہ نعمت دے کے تو دیکھتا بھی تو ہے نا کہ میری دی ہوئی نعمت کی قدر کون کرتا ہے۔ اس پر میں جو قرآن مجید کی مثال ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اس کو آپ سمجھیں۔ یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کا ذکر کہاں اللہ نے کیا ہے قرآن میں؟ یہ مقام سمجھنے والا ہے، اور میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید زندہ کتاب ہے، کہا کرتا ہوں
آج جو کچھ ہونا ہے وہ بھی اس میں ہے. آج صبح سے لے کے شام تک جو کچھ اس میں ہونا ہے وہ سب اس میں موجود ہے. ہمارے اس وقت جو حالات ہیں وہ سارے اس کے اندر درج ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کی طرف رجوع نہیں کیا. ہم اپنی عقلوں سمجھوں کے مطابق اس کو چلانا چاہتے ہیں، جس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور بربادیاں آتی ہیں. کہاں اس کا ذکر ہے؟ یہ بڑے دھیان سے سننے والی بات ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کا کہاں ذکر ہے قرآن مجید میں؟ یہ 15واں پارہ ہے، سورۃ الکہف ہے، اور جہاں یہ پہلا ثلاثہ یعنی 3 ربع ختم ہو رہے ہیں وہاں سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے. پورا رکوع ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کی تفسیر ہے. پورا رکوع بڑی توجہ سے سنیں اور آپ اس کو یاد رکھیں. ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. میرے پیارے حبیب، لوگوں کو 2 آدمیوں کی ایک مثال سناؤ. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو 2 آدمیوں کی ایک مثال سناؤ. ارشاد فرمایا کہ لِأَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک آدمی وہ تھا کہ جعلنا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ہم نے اس بندے کو 2 انگوروں کے باغ عطا کیے تھے. کس کے؟ انگوروں کے باغ. اور باغ ایسے سمیٹری دیکھیں آپ اور منظر دیکھیں. باغ ایسے تھے کہ حففناہما بنخل، دونوں باغوں کے کنارے پر کھجور کے درختوں کی باڑ تھی. نہیں، باغ ہیں انگوروں کے اور دونوں باغوں کے کنارے پر حففناہما بنخل، ہم نے ان دونوں باغوں پر باڑ لگا رکھی تھی بنخل، کھجور کے درختوں کی. آپ ذرا خوبصورتی دیکھیں دونوں باغوں کی. ہاں جی، انگوروں کے باغ اور اس کے کناروں پر کھجور کے درختوں کی باڑ. اور فرمایا پھر وجعلنا بینہما زرعا، صرف یہ نہیں کہ انگوروں کی بیلیں اگی ہوئی تھیں، بلکہ نیچے جو جگہ خالی تھی اس میں بھی ہم نے طرح طرح کی کھیتیاں اگائی ہوئی تھیں. یعنی بھرے ہوئے باغ تھے، نیچے بھی نعمتیں اوپر بھی نعمتیں چڑھی ہوئی. انگوروں کی بیلیں نیچے زمین پر نہیں ہوتی، ان کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. جنہوں نے انگوروں کے باغات دیکھے ہیں، اور اگر آپ اس شمالی علاقہ جات کی طرف کسی نے سفر کیا ہو تو مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ وہ باغات کس طرح وہ ہوتے ہیں. وہ اگر پہلا تو یہ ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر درخت ہوتے ہیں، ان کے اوپر بیلیں چڑھاتے ہیں. اگر وہ نہ ہو تو پھر انہوں نے مختلف قسم کا عارضی انتظام کیا ہوتا ہے، یعنی جو ہے وہ بانس کے ڈنڈے کھڑے کر کے پھر اس کے اوپر بیلوں کو چڑھاتے ہیں، اور اس کے وہ بیلیں اوپر جب چڑھتی ہیں تو پھر اس کے گچھے ہر طرف جو ہے انگوروں کے لٹک رہے ہوتے ہیں اور بڑا نظارہ پیش کرتے ہیں. تو فرمایا کہ انگوروں کے 2 باغ ہیں اور ان کے ارد گرد کھجوروں کی باڑ ہے. اور جعلنا بینہما زرعا، تو ہم نے نیچے بھی کھیتیاں بھر کے رکھی ہوئی ہیں، یعنی کھیتیوں میں بڑے اس میں سب کچھ اگا ہوا ہے، بہت کچھ ہے. مزید فرمایا وکان لہ ثمر، اور اس کے پاس ان باغوں میں اور طرح کے بھی کئی پھل ہیں، صرف انگور ہی نہیں، اور طرح کے بھی کئی پھل ہیں. کلتا الجنتین آتت اکلہا، باغوں کا حال یہ ہے جو جو درخت جو جو بوٹا جو جو بیل لگی ہوئی ہے بھرپور اپنا پھل دے رہی ہے. یعنی سوکھا ہوا باغ نہیں، نکما باغ نہیں، نکما باغ نہیں ہے. میں جو بیان کر رہا ہوں اس کو پاکستان جو نعمت ملی ہے اس کے تناظر میں دیکھیں. جو باغ دیا ہے، جو باغ دیے ہیں، اور باغ اللہ نے بھی ہم کو 2 دیے تھے، ایک اپنی نالائکی کی وجہ سے ہم کھو چکے ہیں. ہم کو بھی پاکستان کی صورت میں کتنے باغ دیے تھے اللہ نے؟ 2. ایک اپنی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے کھو چکے ہیں. اب ایک باغ رہ گیا.
हमारे पास, आप समझ रहे, हमारे निकम्मे बाग नहीं है। क्या बोलो, निकम्मे नहीं है, हर तरह की नेमत है, हर तरह की नेमत है। अंगूर भी हैं, खेतियां भी हैं, खजूर की बाड़ भी है, हर तरह के फल और हर तरह की नेमतें उन बागों में मौजूद हैं। मुझे ईमान से बतलाएं कि क्या आपके मुल्क पाकिस्तान में किसी नेमत की कोई कमी है? बताएं मुझे। हर तरह की नेमत परवरदिगार ने इसके सीने के अंदर भी रखी है और इसके बाहर भी रखी हुई है, हर तरह की नेमत। आप किसी ऐसे इलाकों की तरफ जाएं, वो सूरज देखने को तरसते रहते हैं लोग। आपको हर मौसम मुयस्सर है, हर फल मुयस्सर है, वफर मिकदार में हर नेमत परवरदिगार ने रखी है। दोनों बागों में बड़ा फल है। किलतल जन्नतैन आतत उकुलहा, बड़ा फल है दोनों पर। वलम तज़लिम मिनहु शैया, परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि ऐसे बाग हैं कि किसी शय की उसमें कमी नहीं है। जो मैं तर्जुमा कर रहा हूं ये बिल्कुल आयतों का तर्जुमा है, अपने पास से एक बात भी बना के नहीं कर रहा। वलम तज़लिम मिनहु शैया, किसी एक शय की भी उन बागों में कमी नहीं है। और एक और नेमत है, वो क्या कि फज्जरना खिलालहुमा नहरा, दोनों बागों के अंदर हमने नहरें बहा रखी। दोनों बागों के अंदर हमने फज्जरना खिलालहुमा नहरा, उन दोनों बागों के अंदर नहरें बह रही, हर तरह के फल मौजूद। एक बंदे के पास ये है जो कुरान मजीद ने बयान किया, मैं सिर्फ आपको नेमत का एहसास दिलाना चाह रहा हूं, नेमत का एहसास दिलाना चाह रहा हूं। परवरदिगार ने जो भी कुरान मजीद में बयान फरमाया है उसको हम अपने हालात पर चश्मा करके उससे इबरत हासिल कर सकते हैं। हर तरह की नेमत दी, हर चीज मौजूद है, इस पर इत्तफाक है आप सबका, क्यों जी? कोई कमी नहीं, हर तरह के फल मौजूद है। हुआ ये कि वो जो बागों वाला है जिसको उगाए, जब फल की बात की, खजूरों की बात की, खेतियों की बात की, नहरों की बात की, हर चीज को परवरदिगार ने अपनी तरफ मंसूब किया है। हमने 2 बाग दिए, हमने खजूरों की बाड़ उगाई, हमने खेतियां उगाई, हमने उसके दरमियान नहरें बहाई, सबको अपनी तरफ मंसूब किया। और फरमाया वो 2 बंदों में से एक को हमने वो दोनों बाग दे दिए थे, दूसरे को नहीं दिए थे। एक को दे दिए और दूसरे को नहीं दिए थे। वो जिसको दिए, इरशाद फरमाया कि उसने, उस नालायक ने उन बागों की कदर नहीं की। वो जिसको वो बाग दिए थे, उस नालायक ने उन बागों की कदर नहीं की। उसको समझ ही नहीं आई कि कितनी बड़ी नेमत मैंने अता की है। उसको पता ही नहीं चला कि मैंने उसको क्या दे दिया है। उसकी अक्ल इस तरफ गई ही नहीं। अपनी मेरे दुश्मनों के साथ ही साजबाज करते रहे। जिसने अता किया है उसका नाम ही नहीं, जिसने अता किया है उसका शुक्र ही नहीं, उसकी बारगाह में कोई तस्बीह व तहलील ही नहीं, उस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं। जो दुश्मन है, जिसने अता किया, दुश्मनों के साथ ही साजबाज है। कानून भी उन्हीं के, तरीके भी उन्हीं के, अंदाज भी उन्हीं के, हिसाब किताब भी उन्हीं के हैं जी। वो जिसने ये बाग दिया है, वो पगले अंधे लोगों, क्या वो इस बाग को चलाने का तरीका उसको नहीं आता जिसने अता किए? हैं जी, समझ अपनी इस्तेमाल कर रहे हो, कानून गैरों का ला के इस्तेमाल कर रहे हो। जिसने इतना कुछ अता किया है उसको नहीं मालूम कि किस तरह बाग संभालने हैं। अपना तो तुम्हारे पास था ही कुछ नहीं,
किस जमीन पर बैठे हुए हो, किस जगह पर बैठे हुए हो? कोई बाप की जागीर है? अता तो उसी की है, नेमत तो उसी की है, मेहरबानियां तो उसी की हैं। बेहतर तो यह था कि माशा अल्लाह कह के मशीयत भी उसी की मान लेते, कानून भी उसी का नाफज करते। जिसने बाग अता किए थे, कानून तो उसने 1400-1500 साल पहले दे दिया था। और ये मेरी बात नहीं जो मैं कह रहा हूं, तो कोई कह दे कि जी हाफिज साहब ये बात कर रहे हैं। ये बात बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है। उनसे किसी ने पूछा था कि मुल्क अलहदा बना रहे हो, कानून कौन सा होगा? तो उन्होंने कहा हमें किसी नए कानून की जरूरत नहीं, हमारे पास 1400 साल पहले का कानून कुरान की सूरत में मौजूद है। तो क्या आपकी अदालतों में कुरान नाफिज है? क्या आपके मुल्क पर कुरान की हुक्मरानी है? क्या आपने कुरान को कोई अहमियत दी है इस मुल्क में? तुम तो अब तक इस घिसे पिटे नजरिए पर मौजूद हो कि यह मुल्क सूद के बगैर नहीं चल सकता। अब तक इसी नजरिए पर कायम हो। और जिसने यह मुल्क दिया था उसने फरमाया है कि जो बंदा सूद का काम करता है वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करता है। अब अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करके जीतेगा कौन? कौन जंग जीतेगा जी? फिर हमारा यही हाल होगा जो हो रहा है। फिर हम पिसेंगे, मरेंगे, पिटेंगे और गलतियों पर गलतियां करेंगे। इसलिए ये नेमत तो उसने दी थी। मैंने कुरान मजीद का वो मकाम आपको पढ़ के सुना रहा हूं। वो बेवकूफ बंदा जिसको ये बाग मिले थे दो, उसने क्या किया? वो जिसको नहीं मिले थे वो कोई दूसरा कमजोर था, उसका हाथ पकड़ा तो उसको बाग अपने में ले गया। अब आगे इस बाग में जो उसने अता किए थे उस नलायक आदमी के दाखिल होने का मंजर बताया जा रहा है। बाग मिल गए, बाग मिल गए और वो जो बागों जिसको आर्जी तौर पर बाग दिए थे उस बाग में दाखिल होने का मंजर बताया जा रहा है कि वो इस बाग में दाखिल कैसे हुआ। फरमाया वदखल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुल लिनफ्सिही। इस बाग में दाखिल होते हुए मुझे भूल गया, अपनी जान पर जुल्म करने लगा, अपनी जान पर जुल्म करने लगा, मुझे भूल गया। जिसने वो बाग दिए थे उसको भूल बैठा, अपनी जान पर जुल्म करने। इरशाद फरमाया हम पर कौन जुल्म कर सकता है? अपनी जान पर। हुवा ज़ालिमुल लिनफ्सिही। 3 जुमले कुरान मजीद ने उसके जिक्र किए। पहली बात, कहने लगा मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा। मैंने बड़ी कोशिश की है, बड़ी मारें खाई हैं, मैंने इस बाग को बनाने में बड़ा काम किया है, जेलें काटी हैं, इसकी खातर कोड़े खाए हैं, बड़ा कुछ मैंने इस किया है। मेरा ख्याल है कि अब ये बाग जो है ये कभी बर्बाद नहीं होगा, ये कभी बर्बाद नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात क्या की? वमा अज़ुन्नु साअता काइमा। मौलवियां हैं मैं रौला पाया है, मेरा ख्याल है वे कि क़यामत भी कोई नहीं होनी। ये मगरूरी है। जब बंदे के पास ये सब कुछ हो, जब बंदे के पास ताकत हो, कुव्वत हो, गलबा हो, उस वक्त उसको अल्लाह और उसका रसूल भूल जाता है, उसको क़यामत याद नहीं रहती। अगर क़यामत याद रहे तो फिर किसी पर जुल्म ना करे।
جب جواب دینا پڑنا ہے، پتا ہو کہ مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، تو پھر ظلم کرے گا؟ بولو نا جی، پھر زیادتی کرے گا؟ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جو تمہیں معاف کرے گا وہ اپنے حقوق معاف کرے گا۔ کیا؟ مثال کے طور پر اذان ہو گئی، آپ کو تھکاوٹ تھی، نیند نے غلبہ کیا، آپ نماز نہیں پڑھ سکے، چلو کوئی نماز رہ گئی، تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کوئی بات نہیں بندے، پہلے تو نے کون سی کوئی اتنی اللہ پڑھی ہے، اگر نہیں پڑھ سکا تو چل تجھے معافی دے دی ہے، معافی ہو گئی نا جی، ہاں جی۔ اور کوئی روزہ نہیں رکھ سکا تو ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، وہ جو تو نے رکھے ہیں اس کا تجھے بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، کوئی رہ گیا ہے تو چلو معافی مل گئی، ہاں جی۔ پتہ تو ہے نا جی ہمیں، جو روزے ہم رکھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ ہے نا جی۔ تو حج عمرے جو کرتے ہیں اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو پھر وہ معافی دے دیتا ہے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتی اس بات سے باخبر رہنا قیامت کے دن میں تجھے نہ دیکھوں کہ تو نے اپنے کندھے پر کسی کی بکری اٹھائی ہو، کسی کا خون تیرے کندھے پر ہو، کسی کی زمین تیرے کندھے پر ہو، کسی کو تو نے تھپڑ مارا ہو۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، حدیث شریف ہے عربی میں سنا رہا ہوں تاکہ یقین کامل نصیب ہو، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے پوچھا من المفلس من امتی، میرے صحابہ بتاؤ میری امت کا کنگال اور مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم ولا دینارا، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسے ہی، کنگال اسے ہی سمجھتے ہیں جس کے پاس کوئی درہم دینار اور پیسے وغیرہ نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مفلس ہے اور کنگال ہے۔ قال اللہ، سرکار نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام وحج بیت اللہ ویاتی قد شتم ھذا ویاتی قد اکل ماذا ھذا ویاتی قد غضب ھذا ویاتی قد سفک دم ھذا۔ ارشاد فرمایا میری امت کا کنگال اور مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے تو نمازیں پوری ہوں، روزے پورے ہوں، زکوٰۃ پوری ہو، حج بھی پورے ہوں، لیکن اس نے کسی کا خون بھی بہایا ہوگا، کسی کو گالیاں بھی دی ہوں گی، کسی کو مارا بھی ہوگا، کسی کی جائیداد بھی ہتھیائی ہوگی، کسی پر ظلم بھی کیا ہوگا۔ یا رسول اللہ پھر ارشاد فرمایا کہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، میں نے حدیث شریف کے الفاظ عربی میں سنائے آپ کو، من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام وحج بیت اللہ، حج بیت اللہ بھی پاس ہوگا، نمازیں، روزے، حج سب کچھ ہوگا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خون بہایا، جس کا مال کھایا، جس کے ساتھ زیادتی کی، جس کو گالیاں دیں، اس کی نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، صدقے اس کے نامہ عمل سے نکال کر جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی بقدر حساب ان کے نامہ عمل میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ ارشاد فرمایا اگر پھر بھی حساب پاک نہ ہوا تو جن کے ساتھ زیادتی کی ان کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، اور یہ نماز سب کچھ ہوتے ہوئے، یعنی سارے عمل ہوتے ہوئے قیامت کے دن کنگال رہ گیا، کوئی شے پاس نہ رہی۔ ثم طرح فی النار، سرکار نے فرمایا اس کو الٹا پکڑ کے دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ میری امت کا کنگال یہ ہے، ہم سینکڑوں لوگوں کو مار دیں پھر بھی پارسا کے پارسا، صرف اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے ہم جس کو جو مرضی کہتے پھریں، پھپتیاں کستے پھریں، اور پھر بھی ہم پارسا کے پارسا، نیک کے نیک، سالے کے سالے۔ ارشاد فرمایا نہیں، میں نے تو تجھے یہ کہا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کیا معاف کر دوں گا؟ کوئی بات نہیں، اگر تو اس سے کوئی نمازیں رہ گئیں تو معاف کر دوں گا، کوئی روزے رہ گئے تو معاف کر دوں گا، کوئی روزے رکھنے میں کمی ہو گئی تو وہ معاف کر دوں گا۔ حج نہیں تجھ سے ویسا ہو سکے گا جیسا میرے محبوب کر گئے، تو پھر تجھے اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں معاف کر دوں گا، لیکن یہ میں نے کب کہا ہے کہ تو ہمسایوں کو ستائے بھی، لوگوں کو مارے بھی، کسی کا خون بھی بہائے، کسی کے ساتھ زیادتیاں کرے، گالیاں دے،
اور کسی کا حق چھین کے کھا جائے اور اس کے بعد پھر تو پوتر کا پوتر اور نیک کا نیک اور صالح کا صالح، کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا۔ یا اللہ اس کی کوئی معافی کی صورت؟ فرمایا ہے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لو، ہے اس سے معافی کی صورت۔ جس کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے ہو اس سے معافی مانگ لو کہ زیادتی ہو گئی، اگر اس نے معاف کر دیا تو میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا، چونکہ جس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا۔ اسی لیے صوفیاء کا طریقہ سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ معاف کرنا بھی جانتے ہیں اور معافی لے کے دینے کے طریقے بھی جانتے ہیں۔ بڑے گر آتے ہیں ان کو، ان کے پاس بڑا کچھ ہے۔ سب سے بڑا گر تو یہ ہے کہ جو کچھ اپنی زندگی میں نمازیں پڑھی، روزے کیے، حج کیے، زکاتیں دیں، صدقے دیں، خیرات کی، سب کچھ کیا، وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو ان سب کو پکڑ کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، وہ سب کو جو زندگی میں نیکیاں کی وہ سب کچھ پکڑ کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ان میں پروردگار کوئی شے نہیں جو جس کے بدلے میں تو معاف کرے، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ نفی ہو گئی، اپنی نفی ہو گئی۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پروردگار بس تو معاف کر دے، مہربانی کر اور معاف کر دے، میرے پاس کوئی شے نہیں۔ تو بندہ جب تک اپنی نفی نہیں کرتا، چونکہ بہت ساری چیزیں اس کو مغرور کرتی ہیں، عہدے مغرور کرتے ہیں، مال مغرور کرتا ہے، دولت مغرور کرتی ہے، یہ سب چیزیں اس کو مغرور کرتی ہیں، وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا۔ جس طرح یہ کہتا ہے کہ ایک تو یہ باغ کبھی خرابی نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ قیامت بھی نہیں آئے گا، اور تیسری بات بھی کرتا ہے وَلَا اِرْرُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۔ جس طرح یہاں موجیں لگی ہوئی ہیں، وارے نیارے ہیں، آگے پیچھے ہٹو بچو کہنے والے ہیں، اس طرح قیامت والے دن بھی اگر فرض محال وہاں پہنچ بھی گئے تو وہاں بھی ہماری ہی موج ہوگی۔ پاس بیٹھا ایک وہ اس کا مالک نہیں باغوں کا، وہ دوسرا بندہ پاس بیٹھا اس کو کہہ رہا ہے تو وہ وقت بھول گیا ہے جب تجھے اس نے نطفے سے بنایا تھا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے یار۔ اس کو قال لہ صاحبہ وہو یعابرہ، اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اس کے ساتھ کلام کرتا ہے اور اس کے ساتھ جھگڑتا ہے، کہتا ہے کیسا بے وقوف آدمی ہے تو، باغ مل گئے ہیں تو مغرور ہو گیا، ہر نعمت مل گئی ہے تو متکبر بن بیٹھا ہے، کسی کو سمجھتا ہی کچھ نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، بھول گیا ہے اس ذات کو جس نے پہلے تجھے مٹی سے بنایا تھا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر اس نے تجھ کو تندرست ٹھیک ٹھاک انسان بنا دیا۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میں تو کسی صورت میں بھی اس رب کو نہیں بھول سکتا، اس لیے کہ سارے کرم تو وہ کرتا ہے۔ تیری مغروری اور تیرا تکبر بتا رہا ہے، اگلے جملے ہیں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ، ایسا کیوں نہیں ہوا بے وقوف اندھے انسان کہ جب تو ان باغوں میں داخل ہوا تھا تو کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہاں جی، تو کہتا ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیسا حسین ملک مل گیا، کیسا خوبصورت ملک مل گیا جس میں ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی بہاریں، ہر طرح کی نوازشیں، ہر طرح کی کرم نوازیاں۔ وہ بے وقوف انسان ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے۔ ان حالات میں بھی میں آپ کو کہوں گا کہ تسبیح پکڑ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے بچانے کے لیے
یہ وظیفہ کیا کریں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ پروردگار اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما، پاکستان اور اہل پاکستان کی خیر فرما، اس کو نظر بد سے محفوظ فرما، اور مغروروں متکبروں سے اس ملک کو نجات نصیب فرما۔ یہ وظیفہ ضروری ہے، یہ وظیفہ ضروری ہے، یاد رہے گا جی۔ اول آخر درود شریف پڑھ کے 3 بار ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ پروردگار یہ اپنی دی ہوئی نعمت کہیں ہم سے چھین نہ لینا، تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے، تیری عنایت ہے۔ ہم کیوں نہیں بڑھتے اس بات کی طرف؟ نظام، میں نے 27ویں رات کو یہ بات کہی تھی کہ جس رات پروردگار نے یہ ملک دیا ہے اسی رات کو پروردگار نے یہ نظام اتارا تھا۔ اگر یہ دونوں چیزیں مل گئیں تو یہ ملک بچے گا، اور اگر یہ قرآن کا نفاذ اس ملک میں نہ ہوا تو تمہاری جتنی مرضی عقل ہو، تم جتنے مرضی پڑھے لکھے ہو، جتنے مرضی دانشور ہو، جتنے مرضی بڑے سیاستدان ہو، تمہاری سمجھوں سے یہ ملک نہیں بچے گا جب تک اللہ کا کرم اور اس کی مہربانی نہیں ہوگی، ورنہ ہم اس کو گنوا دیں گے، ہم اس کو ضائع کر دیں گے۔ ہم آج تک اپنے ملک کے اندر پیدا ہونے والا نمک اپنی نالائکیوں کی وجہ سے برطانیہ سے خرید کر کھا رہے ہیں۔ نمک پیدا کہاں ہو رہا ہے؟ بولو، پاکستان میں، اور اس پر معاہدے نالائق حکمرانوں کے۔ نالائق حکمران یہ ہے کہ کھیوڑا کی کان پاکستان میں ہے، اور معاہدے کیے ہوئے ہیں دو سو سال کے۔ اب تک آپ اپنے ملک کے اندر پیدا ہونے والا نمک برطانیہ سے خرید کے کھا رہے ہیں۔ نہیں، اگر کسی کو خبر تو جا کے پتہ کر لیں، پتہ کریں۔ نعمت آپ کو دی اللہ نے، اور نالائق حکمران، ان کے معاہدے 2 صدیوں کے معاہدے۔ کتنے آتے؟ سال 2 سال 3 4 سال کے لیے معاہدے 2 صدیوں کے، اور بھگتتا کون ہے؟ عوام۔ اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرو۔ اور اللہ پاک نے یہ آگے میں پورا رکوع سنا نہیں سکا، ورنہ ایک ایک چیز آگے آخر میں جا کے ارشاد فرمایا کہ وہ باغ بالکل اجڑ گیا، وہ جس کو میں نے دیا تھا، تو پھر وہ کیا کرنے لگا؟ یقلب علی کفی افسوس، ہائے میں اس کی قدر نہیں کر سکا، اس دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں ہو سکی۔ تو پروردگار ہم کو سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو نعمت ملک پاکستان کی صورت میں جس کا ہم جشن منانے جا رہے ہیں، کیا جشن؟ اور جشن آزادی، آزاد کب ہوئے ہیں بھائی؟ کون سی آزادی ہے؟ ہاں جی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کون سی آزادی ہے یہاں۔ جشن آزادی، اس دن جو ہمارے نوجوانوں کی حالت ہوتی ہے، جشن آزادی کے دن کوئی پتہ، کوئی شکر گزار قوم ہے؟ بولو نا جی، کوئی سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی شکر گزار قوم ہے، اس ملک کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہے؟ کوئی پتہ چلتا ہے اس سے؟ اس لیے شکر گزار بندے بنو، اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کا وظیفہ کر کے نماز کے بعد اس ملک اور اہل پاکستان کی خیر اور سلامتی کے لیے دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ پروردگار یہ نعمت جو تو نے عطا فرمائی تھی، اس ملک کے اندر ایسے اسباب پیدا فرما کہ یہاں تیرے محبوب کا نظام رائج ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔